محتشم حضرات سامعین کرام، آج کا درس سورۃ المائدہ آیا مبارکہ 77 کے ضمن میں ہوگا۔ ارشاد باری تعالی ہے، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اور اس قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، قَدْ ضَلُّوا، جو خود گمراہ ہو چکے ہیں، من قبل، اس سے قبل، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت ساروں کو وہ گمراہ کر چکے ہیں، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور راہ راست سے وہ بھٹک چکے ہیں۔ حضرات محترم، قرآن کا ایک اسلوب ہے، کیونکہ شفاء لما صدور یہ قرآن کی عظمت ہے کہ دلوں کی جو بیماریاں ہیں ان کی شفا اللہ نے قرآن میں رکھی ہوئی ہے۔ جس طرح انسان کے بدن کو کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے، کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اپنی بساط کے مطابق جتنا وہ افورڈ کر سکتا ہے اس حساب سے وہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرتا ہے۔ اگر بیماری نارمل ہے تو ڈسپنسر سے بھی کام چل جاتا ہے، اگر ذرا زیادہ ہے تو سرکاری ہاسپیٹل میں جا کے اچھے ڈاکٹر کو تلاش کیا جاتا ہے۔ لیکن جب اسے لگتا ہے کہ بیماری ایسی ہے جو لوکل ڈاکٹرز کے بس کا کام نہیں ہے، تو پھر شہر سے نکلتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے بڑے سے بڑا ڈاکٹر، جتنا وہ افورڈ کر سکتا ہے، اپنے مکان کو بیچتا ہے، زمین کو فروخت کرتا ہے، اپنی جائیداد کو فروخت کرتا ہے کہ مجھے صحت مل جائے اور میرا جسم تندرست اور تباہ نہ ہو جائے۔ یہ تو چونکہ جسم کا تعلق دنیا سے ہے، اس کی صحت بھی دنیاوی اسباب میں اللہ نے رکھی ہے، اور روح کا تعلق عالم بالا سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یسألونک عن الروح، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، روح کی ماہیت کیا ہے۔ تو محبوب قل الروح من امر ربی، محبوب آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے، لہٰذا جس چیز کی ماہیت، حیت، کیفیت اور مقام کا تمہیں علم نہ ہو، اس کے بارے میں تخمینے لگانا، اپنی ججمنٹ پیش کرنا، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ لہٰذا جتنا تمہیں بتایا گیا ہے اتنے پر عمل کرو، تمہاری بہتری اسی میں ہے۔ اور جن چیزوں کے بارے میں رب نے صراحتاً وضاحت نہیں فرمائی ان میں نہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ قرآن میں دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان تبد لکم، اگر یہ چیزیں تمہارے لیے واضح کر دی جائے نا، ہر چیز واضح کر دی جائے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ تو لہٰذا روح کا تعلق اللہ کے امر سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اور جسم کا تعلق دنیا سے ہے، مادیت سے ہے۔ جسم بیمار ہوتا ہے تو دنیا کا ڈاکٹر ہمیں ضرورت پڑتا ہے، جب روح بیمار ہو تو کہاں جائیں؟ تو میرے رب نے روح کا علاج، شفاء لما فی الصدور، روح کا علاج اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ روح کا علاج اللہ نے قرآن مجید میں رکھا ہے۔ روح جب بیمار ہو جائے تو اس کے لیے بھی تمہیں ایک طبیب چاہیے، اور وہ طبیب کون ہے؟ قرآن مجید، فرقان حمید، اور خاتم المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منصب یہ ہے، وَيُزَكِّيهِمْ،
اللہ کا محبوب اللہ کے بندوں کو پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، روح کی شفا اللہ نے قرآن میں رکھی ہے اور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات استوگا صفات میں رکھی ہے۔ اب جب انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب انسان کا روح بیمار ہو جائے پھر کہاں جائے؟ اب غور فرمائیں، غذا جو ہے نا، جسم کا تعلق زمین سے ہے، یہ جتنا مرضی ہوا میں بلند جائے، جب تک کنیکشن زمین سے بحال ہے تو وہ ہوا میں اڑتا رہے گا، آسمان کی بلندیوں کو چھوتا رہے گا، اور جیسے زمین سے کنیکشن ڈسکنیکٹ ہوگا ویسے ہی وہ جہاز کریش ہو جائے گا، وہ بندہ جو ہے اس کی ہڈی پسلی نظر نہیں آئے گی، ختم ہو جائے گا، کیونکہ جسم کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ جب تک اس کے ساتھ وابستہ رہے گا تب تک اس کی پرواز اونچی رہے گی، اور جب اس سے ڈسکنیکٹ ہوگا، رابطہ ختم ہوگا، پرواز تو کیا اس کی جان بھی نہیں بچ سکتی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا تعلق زمین سے ہے، اور اس کی غذا بھی زمین سے اللہ نے رکھی ہے۔ آپ پانی پیتے ہیں تو زمین سے نکلتا ہے، آپ خوراک کھاتے ہیں تو زمین سے آتی ہے، ہوا ہے تو زمین سے۔ جتنی آپ بلندی پہ جائیں گے اتنا ہوا کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور مصنوعی آکسیجن پہ آپ نے کام چلانا ہوتا ہے، اور جب وہ گیس ختم ہوگی، آکسیجن ختم ہوگی، اب وہیں ڈیتھ جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو جس چیز کی جہاں ضرورت ہے وہ چیز جب تک وہاں رہے گی تو سلامت رہے گی، وہاں سے ہٹے گی تو ختم ہو جائے گی۔ اور غور فرمائیں، انسان کا جسم چونکہ زمین سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، اور جب مرتا ہے تو مٹی ہی میں جاتا ہے، چاہے کوئی اس کو جلا دے، چاہے اسے ایسے ہی رکھے، کچھ بھی کرے، جانا اس نے مٹی میں ہے۔ کیوں کہ جو جس سے بنا ہے اسی میں اس نے جانا ہے۔ وہ ایک پچھلے دنوں میں سفر پہ تھا تو ایک قوالی عزیز میاں قوال کی جو ہے نا، وہ میں راستے میں سن رہا تھا، تو اس کے بڑے اچھے بول تھے، مجھے سارے صحیح یاد نہیں ہیں، لیکن مفہوم کیا تھا کہ انسان کا یہ جسم ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان۔ تو میں حیران رہ گیا کہ اب غور فرمائیں، پوری دنیا اس جسم پر شیدا ہوتی ہے، اس کی ظاہری ٹیپ ٹاپ کے لیے، اس کے بناؤ سنگار کے لیے، اس کی تزئین و آرائش کے لیے ہم پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی خرچ کرتے ہیں، تاکہ سارا جہاں مجھے دیکھ کر میری پرسنالٹی کو واہ واہ کرے اور کہے بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا سندر انسان ہے، بڑا خوبصورت انسان ہے، بڑا ہینڈسم انسان ہے، بڑا امپریسو اس کی باڈی ہے۔ یہ کمنٹ سننے کے لیے ہم سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو اصل میں ہے کیا؟ ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان۔ موت کا طوفان جب اسے ٹکرائے گا، یہ عمارت پاش ہو کے مٹی میں مل جائے گا۔ تو یہ سارا یہ فلسفہ ہے، فلسفہ جو ہے وہ سارے کا سارا اس میں یہ ہے، مٹی سے پیدا ہوا اور مٹی میں جانا ہے۔ درمیان میں جو یہ تھوڑا سا ٹائم پیریڈ جو ہمیں ملتا ہے، اس میں ہم جو ہے وہ اپنی حیثیت کو، اپنی اصلیت کو، اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب کچھ میں ہوں اور سب کچھ میرا ہے۔ سچ یہ ہے، نہ میں کچھ ہوں اور نہ میرا کچھ ہے، وقت کے لیے ملا ہے اور وقت پورا ہونے کے بعد واپس لے لیا جائے گا۔ وہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا، وہ دونوں گارڈن میں اپنے باغیچے میں ٹہل رہے تھے، بادشاہ کے ساتھ وزیر بھی ٹہل رہا تھا۔ تو جب بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، تو اس کا کر فر جب دیکھا، شان و شوکت دیکھی، جاہ و جلال دیکھا، روب اور دبدبا دیکھا، اس کی سلطنت کو جو دیکھا، تو وہ وزیر بادشاہ سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ زندگی کتنی اچھی ہے، آپ بادشاہ ہیں، میں آپ کا وزیر ہوں، کتنا اچھا موسم ہے، کتنے اچھے پھول ہیں، کاش لولا الموت، اگر موت نہ ہوتی، آپ بادشاہ ہوتے ہمیشہ کے لیے، میں وزیر ہوتا ہمیشہ کے لیے، یہ چہل پہل ہوتی، یہ نوکر چاکر ہوتے، یہ فوجیں ہماری ہوتی، یہ رعایا ہماری ہوتی، کاش لولا الموت، کاش موت نہ ہوتی۔ تو بادشاہ کہنے لگا، نالائق انسان، اس موت نے تو مجھے بادشاہ بنایا ہے، اس موت نے مجھے بادشاہ بنایا ہے، اگر موت نہ ہوتی تو میں بادشاہ بھی نہ ہوتا۔ وہ پہلا جو دادا، میرا پردادا لکڑ دادا جو ہے بادشاہ جب بن جاتا تو آج تک وہی بادشاہ ہوتا اور سارے ہم رل رہے ہوتے۔ یہ موت ہی تو ہے جس نے مجھے بادشاہت کے منصب تک پہنچایا ہے۔ اور ایک بزرگوں کا قول ہے، کبرنا موت الکبرا، بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا بنا دیا، ہم بڑے نہیں تھے
لیکن بڑے دنیا سے چلے گئے، اس لیے ان کی جگہ پہ ہمیں لوگوں نے اور وقت نے بڑا بنا دیا۔ تو جو وقت آپ کو مجھے بڑا بنا سکتا ہے، وہ وقت مجھے اور آپ کو فنا بھی کر سکتا ہے، پھر کل دوسرے بڑے ہوں گے۔ تو اس لیے اپنی اوقات میں انسان کو رہنا چاہیے۔ حد سے جب تجاوز کرتا ہے انسان تو وہ پھر کہیں کا نہیں رہتا۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اس سے قبل آیا جو پچھلے جمعہ پر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تو یہاں بات یاد رکھیں، بالذات کوئی انسان نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، بالذات نفع اور نقصان بالذات صرف رب کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب نفع دینے پہ آئے، ساری کائنات نقصان پہنچانا چاہے نقصان پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ رب نے فیصلہ فرما دیا میں نے اپنے اس بندے کو نفع دینا ہے، اور ساری کائنات نفع دینا چاہے اور رب فیصلہ کر دے کہ میں نے اسے نفع نہیں دینا، تو ساری کائنات مل کے بھی اسے نفع نہیں دے سکتی۔ کیوں کہ بالذات نفع اور نقصان صرف اللہ دے سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ لیکن کیا کوئی نفع اور نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا؟ میں نے پچھلے جمعہ پر بھی عرض کیا تھا، ایسا بھی نہیں ہے، انسان بھی نفع پہنچاتا ہے لیکن رب کی عطا سے، انسان بھی نقصان پہنچاتا ہے لیکن رب کے اذن سے۔ رب چاہے تو کسی کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچا دیتا ہے، اور رب چاہے کسی کے ذریعے کسی کو فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ کے بندے بھی نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں لیکن بالذات نہیں، اللہ کے امر اور اذن اور عطا سے۔ آگے ارشاد فرمایا اے اہل کتاب، یہ بڑی اہم بات ہے، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، نا حق اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ نا حق، نا حق کا معنی کیا ہے؟ غیر الحق، غیر کا معنی ہوتا ہے سوا، ایکسپٹ، حق سچ، سچ کے سوا، حق کے سوا دین میں غلو نہ کرو۔ مطلب کیا ہے کہ قرآن اور سنت سے باہر جا کے اپنی پسند کے مسئلے لے کر نہ آیا کرو۔ مسئلہ وہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، مسئلہ وہ ہے جس کو حدیث نے بیان کیا۔ تو قرآن اور حدیث کے مخالف جا کر کوئی بات اپنا لو اور کہو یہ دین ہے، اس کو دین میں غلو کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، ایک ہے بندہ گناہ کرتا ہے گناہ سمجھ کے، گناہ کر رہا ہے گناہ سمجھ کے کہ وہ جانتا ہے جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، جو میں کر رہا ہوں اس پہ مجھے عذاب ملے گا، جو میں کر رہا ہوں میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا اس پہ، ایک یہ ہے، اسے گناہ کہتے ہیں۔ اور ایک یہ کہ جو میں کر رہا ہوں یہی شریعت ہے، جو میں کر رہا ہوں یہی قرآن ہے، جو میں کر رہا ہوں مجھے اجر ملے گا، جو میں کر رہا ہوں مجھے ثواب ملے گا، جو میں کر رہا ہوں اس پہ مجھے اللہ کی رضا ملے گی، اسے غلو کہتے ہیں۔ کہ جان بوجھ کے ایسی بات دین میں لے آنا جو دین میں نہ ہو اور اس بات کو دین کا حصہ سمجھنا، یہ کیا ہے؟ یہ غلو کہلاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، غیر حق نا حق دین میں غلو نہ کرو، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور ایسی قوم، ایسی جماعت، ایسے لوگوں کی اتباع نہ کرو قد ضلوا من قبل، جو خود گمراہ ہو چکے ہیں، ان لوگوں کی اتباع نہ کرو۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کر بھی دیا ہے۔ اب غور فرمائیں، یہاں مطلق اتباع سے منع نہیں کیا گیا، ان لوگوں کی اتباع کرو جو دیندار ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راہ پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور رب نے پھر ارشاد فرمایا انعام یافتہ کون ہیں؟ انعام یافتہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام یافتہ اولئک انعم اللہ علیہم، یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ ٹاپ آف دا لسٹ، انبیاء اور مرسل رسول، صدیقین سچے لوگ، شہداء شہید جنہوں نے اپنی جان تک اللہ کی راہ میں قربان کر دی، والصالحین اور نیک بندے۔ اور پھر فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ سب سے بہترین دوست ہیں۔ کتنا آپ جانتے ہیں نا
युरफ़ अन्नासु बिअस्दिक़ाइहिम, लोग अपने दोस्तों से पहचाने जाते हैं। आप बड़े नेक हों लेकिन मवालियों के साथ दोस्ती हो तो आपको कोई नेक नहीं कहेगा, क्योंकि आपके दोस्त ख़राब हैं। और खुदा न खास्ता हम में से बड़ा कोई गुनाहगार हो लेकिन उसकी मजलिस, उसकी सिटिंग जो है वो नेक लोगों के साथ हो तो आपको कोई बुरा नहीं कहेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये बैठता भी नेकों के साथ है, उठता नेकों के साथ है, ताल्लुक नेक लोगों के साथ है। नेकों का दोस्त कभी महरूम नहीं रह सकता। जिस तरह आप इत्र की दुकान पे जाते हैं ना, इत्र फरोश के पास, आप इत्र लें या न लें, जब तक दुकान में रहेंगे खुशबू आती रहेगी, महक मिलती रहेगी। और अगर आप लोहार की दुकान पे जाएं तो वहां से कुछ परचेज करें या ना करें, जब तक वहां रहेंगे आपका कपड़ा जलने का अंदेशा रहेगा, कभी चिंगारी उठेगी और कपड़ा जल जाएगा। तो ऐसे ही नेक लोगों के पास रहें तो नेकी करें या ना करें, कम से कम गुनाह से बचे रहेंगे। और अगर बुरों की सोबत इख्तियार करेंगे तो गुनाह में डायरेक्ट इन्वॉल्व हों या ना हों, लेकिन गुनाहों के असर से आप बच नहीं सकते। तो लिहाजा फरमाया दोस्त बनाना है तो मेरे नबियों को बनाओ, दोस्त बनाना है तो सिद्दीकों को बनाओ, दोस्त बनाना है तो शुहदा को बनाओ, और दोस्त बनाना है तो अल्लाह वालों को दोस्त बनाओ। और यही वो दोस्ती है जो दुनिया में भी कायम रहती है और जो कब्र में भी कायम रहती है और मरने के बाद भी ये दोस्ती कायम रहती है। और फरमाया ये इन लोगों की पैरवी न करो जो खुद भी गुमराह हैं और जो दूसरों को भी गुमराह कर चुके हैं। वदल्लु अन सवाइस सबील, और वो सीधी राह से भटके हुए लोग हैं। ये आजकल आप देखते हैं खुसूसन जहाँ ये सोशल मीडिया और इस फेसबुक, ये इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, वहाँ बेशुमार नुकसानात भी हैं। फेसबुक मैंने जब भी यूज़ की है, हर बंदा मुझे मुफ्ती नज़र आया है, हर बंदा मुज्तहिद नज़र आया है, हर बंदा जो है ना, ये फेस चेहरे को कहते हैं, बुक किताब, लेकिन हकीकत यह है वहाँ किसी का असल फेस सामने नहीं आता। हर बंदे के 4-4, 6-6 चेहरे वहाँ आपको नजर आएंगे। इसने तबाह करके रखा हुआ है। हमें अपनी पसंद की बात वहाँ से मिल जाती है, ना हम उलमा के पास जाएं, ना हम मुफ्तियान कराम के पास जाएं, ना हम नेक लोगों के पास जाएं, ना उसकी तहकीक करें कि ये कुरान और हदीस के मुताबिक है या नहीं है। आप ज़रूर मुताला करें, सोशल मीडिया को यूज़ करें, रिसर्च करें, तहकीक करें, लेकिन उस तहकीक को दोबारा कन्फर्म करें अपने आलिम दीन के पास जाकर कि ये जो मैंने पढ़ा है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है। और एक बात आखिरी अर्ज़ कर दूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर टीचर की ज़रूरत न होती ना तो मेरा रब अहकमुल हाकिमीन है, वो सिर्फ कुरान को नाज़िल कर देता, सारी इंसानियत के लिए काफ़ी था। गाइड बुक मौजूद है ना, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइफ मौजूद है, हर चीज़ आपको मिलती है कुरान में, फिर नबी की क्या ज़रूरत थी। तो इसी तरह फेसबुक या सोशल मीडिया या गूगल पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन वो सही है या नहीं ये आपको आपका आलिम बताएगा, आपको मुफ्ती बताएगा। अल्लाह ताला से दुआ है हमें कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए और अमाल सालिहा की तौफीक नसीब फरमाए।